حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم عطا فرمایا تھا۔ ہمارے دور میں یہ جو وقت چل رہا ہے، جیسی ہی یہ اگلا مہینہ آنے والا ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید 11ویں والے ہیں، 11ویں والے کے نام سے جانتے ہیں، اور کچھ ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات بھی ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی ہے، ان کے ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہے کہ شاید اللہ کے ولی جو ہے وہ علم سے عاری ہوتے ہیں۔ تو آج غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم عطا فرمایا تھا، اس حوالے سے آپ کو آگاہی فراہم کرنی ہے، تاکہ جو شکوک و شبہات ہے لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں وہ دور ہو جائے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: وعزت ربی ان السعداء والاشقیاء لیعرضون علی عینی فی اللوح المحفوظ انا غائص فی بحار علم اللہ۔ مجھے رب العزت کی قسم، بے شک نیک اور بدبخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ میری آنکھ لوح محفوظ دیکھتی ہے، میں علم الہی کے سمندروں میں غوطہ زن رہتا ہوں۔ آگے آپ فرماتے ہیں: لولا لجام الشریعت علی لسانی لأخبرتکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم انتم بین یدی کالقواریر یرا ما فی بواطنکم وظواہرکم۔ یہ آپ نے فرمایا اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو تو میں تمہیں بتا دوں جو تم گھروں میں کھاتے ہو اور بچا کر رکھتے ہو۔ تم میرے سامنے ایسے ہو جیسے شیشے کی بوتلیں جن کے ظاہر اور باطن کو دیکھا جاتا ہے۔ شیشے کی بوتل ہو تو بندہ اس کے ظاہر کو بھی دیکھ سکتا ہے، باطن کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا: قال قد فتح لقلب الآن 70 بابا من العلم اللدنی ساعت کل باب منہا کساعت بین السماء والارض۔ آپ نے فرمایا اب میرے دل میں علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ہر دروازے کی وسعت جو ہے وہ آسمان و زمین کے اندر جتنی وسعت ہے اتنی جو ہے وہ دروازے کی وسعت ہے۔ اب آئیے، اگر کسی کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہو جائے کہ جب ایک دروازے کی وسعت زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے تو پھر 70 دروازوں کی وسعت کتنی ہوگی؟ اس کے لیے کتنا بڑا دل ہونا چاہیے؟ حالانکہ دل تو چھوٹا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر عرش اور جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی سارے آسمان و زمین بمائے ان تمام مخلوقات کے جو آسمانوں پر اور جو زمینوں میں ہے، اس کا 10 کروڑ گنا عارف کے دل کے گوشوں میں سے ایک گوشے کے اندر رکھ دیا جائے تو اس سے اس کی عظمت پر ذرا بر بھی جو ہے محسوس نہ ہو، اور ان تمام کی وسعت کی مقدار ذرا برابر اہمیت نہ دے گی۔ اور اس حادث کی وجہ سے مومن کے دل میں تنگی کیسے محسوس ہو سکتی ہے کہ جس میں قدیم ذات واجب الوجود اللہ رب العزت کی گنجائش موجود ہو۔ آپ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر عارف باللہ کے دل کے ایک گوشے کے اندر جو ہے
ان ساری چیزوں کو بھی رکھ دیا جائے تو پھر بھی اس کے دل پر ذرا بر بھی احساس نہیں ہوگا، ذرا بر بھی کوئی چیز محسوس نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ نے آخر بات جو کہی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو قدیم ہے، واجب الوجود ہے، جو ہمیشہ سے رہے گا، اس کی گنجائش جب دل کے اندر موجود ہے تو اس سے بڑھ کر تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر جو ذات ہے، جو قدیم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن۔ فرمایا کہ میرے گنجائش نہ زمین میں ہے اور نہ آسمان میں، میری گنجائش بندہ مومن کے دل ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ نہ تو میں آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمینوں میں سما سکتا ہوں، اگر کوئی چیز جس کے اندر میں سما سکتا ہوں وہ ہے دل، مومن کا دل۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جو جہاں تو سما سکے۔ جب اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے تو جس دل میں اس کی گنجائش ہے وہ دل بھی محدود نہیں رہے گا۔ غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ لوح محفوظ کو دیکھتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لوح محفوظ میں کیا ہے اور کتنے علوم ہے۔ سید عبدالعزیز دباغ مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، لوح محفوظ کا 3 مختلف جہتوں کی طرف رخ ہے۔ ایک رخ اس کا دنیا کی طرف ہے اور اس میں دنیا میں اور اہل دنیا کے حالات اس میں درج ہے۔ دوسرا رخ اس کا جنت کی طرف ہے، جنت کے اندر جو چیزیں ہیں، جو احوال ہے، وہ چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تیسرا رخ جو ہے اس کا جہنم کی طرف ہے، اور جہنم کے اندر جو کچھ ہے، جو چیزیں ہیں، وہ اس کے اندر جو ہے وہ درج کی گئی ہے۔ تو دیکھیے اس عبارت سے یہ پتہ چلا کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جب لوح محفوظ پر آپ کی نگاہ ہے تو پھر دیکھیے کہ کتنا علوم رب تعالی نے آپ کو عطا کیا ہوگا۔ رب تعالی نے اپنے محبوب بندوں کے لیے لوح محفوظ پر ان چیزوں کو لکھا تاکہ میرے بندے دیکھیں، وگرنہ رب تعالی تو ہر چیز سے محفوظ ہے، ہر چیز سے جو ہے ماورا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھا ہے تو اس لیے لکھا تاکہ میرے محبوب بندے اس کو دیکھ سکے اور اس کو پا سکے۔ تو یہ ہے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی مقام کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم سے نوازا۔ اور پھر ایک واقعہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں کہ جہاں کوئی بھی عبادت کرنے والا نہ ہو، وگرنہ میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ قسم جو ہے پورے جو ہے اہل عراق کے علماء کے سامنے پیش کیا گیا، ان میں سے کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ مکہ کو خالی کروا لیا جائے اور وہاں یہ اکیلا طواف کرے تو اس کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت بڑا علم عطا فرمایا۔ ہم انہیں ایک علم کے حوالے سے ان کو دیکھے، ان کی سیرت کو پڑھے، ان کے علمی مقامات، ان علمی جو ہے باتوں کو پڑھے اور اپنی زندگی کو استوار کرے۔ باقی جو باتیں آج کل کے جاہل پیروں کے حوالے سے مشہور ہے، وہ حقیقتاً میں جاہل ہوتے ہیں، ان کا طریقت سے پیری مریدے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا شخص اگر مرید بنا بھی لے تو خود بھی گمراہی کے گڑھوں میں گرے گا اور مریدوں کو بھی گمراہی کے گڑھوں میں لے کے جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ولی تب ہی ولی بنتا ہے جب اسے وہ علم کے راستوں کو پار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل جب اس کے اوپر ہوتا ہے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ علم کے بغیر کوئی بھی چیز انسان نہیں حاصل کر سکتا۔ سب سے پہلے علم ہے، اس کے بعد ہی کوئی چیز بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام حاصل کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن سکتا ہے۔ ایک شخص، میں مثال ایک دے دیتا ہوں، ایک شخص کو وضو کا پتہ نہیں تو وہ وضو کیسے کرے گا؟ مسائل نماز کا پتہ نہیں تو نماز کیسے پڑھے گا؟ قربانی کے مسائل کا پتہ نہیں وہ قربانی کیسے کرے گا؟ تو جو بھی چیز
جس چیز کا بھی جو ہے ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کا علم ہونا چاہیے، علم کے بغیر تو ڈاکٹر نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی چیز اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تب ہی نیک بن سکتا ہے جب وہ شریعت کو پڑھے، اس پر عمل کرے، اور عمل کر جو ہے پھر جا کے وہ اس مقام تک پہنچتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوشش کرتا ہے اسے میں جو ہے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ جب اس نے پڑھنا ہی نہیں ہے، سیکھنا ہی نہیں ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، تو راستے کہاں سے کھلیں گے؟ اس لیے اس چیز کو اپنے ذہن سے نکالے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی ولی ہوتے ہیں وہ شریعت ان کو حاصل ہوتی ہے، علم ان کو حاصل ہوتا ہے، علم ان کے پاس ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی ایسی غیر شرعی کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو ولی بھی کہتا ہے، ایسا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہو، بھلے وہ آپ کو اڑ کر کیوں نہ دکھا دے، بھلے وہ اس کے ہاتھ سے آپ کو شفائی کیوں نہ ملے، بھلے وہ جو ہے کروڑوں کا ماوا کیوں نہ ہو، نہیں بن سکتا، وہ ولی بالکل نہیں ہے۔ اس لیے میں آج آپ سب کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ولی بغیر علم کے بن ہی نہیں سکتا۔ علم کے درجہ، علم کو حاصل کرے گا، علم کو پڑھے گا، پھر اس پر عمل کرے گا، عمل کرتے کرتے اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی ولی بنا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی علم لدنی عطا کرے، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا ولی ہو اور وہ کہے کہ میرے پاس علم لدنی ہے اور کام کرے شریعت کے بغیر والے کام، الٹے سیدھے کام۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا وہ ضرور جو ہے صاحب شریعت ہوگا، شریعت پر عمل گامزن۔